بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حکم المنی هل ہوا طاہر ام نجس۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ منی کا حکم کیا ہے، پاک ہے یا نجس ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایک روایت کے مطابق منی پاک ہے، کپڑے پہ اگر لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا کپڑا، ہاں اس کا دھلنا مستحب ہے۔ یہ کن کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں جیسے تھوک، لعاب، نخامہ ہے نا، ناک کی رطوبت اگر لگ جائے کپڑے میں تو نجس نہیں ہے، لیکن طبیعت کے خلاف، اسی لیے اس کو کپڑے سے دھل لینا کیا ہے، مستحب ہے۔ تو جیسے لعاب اور ناک کی رطوبت کپڑے میں لگ جائے تو دھلنا مستحب ہے، اس لیے نہیں دھلا جاتا کہ یہ نجس ہے، بلکہ اس لیے دھلا جاتا ہے کہ طبیعت کو یہ ناگوار معلوم ہو۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک منی کا بھی حکم ہے کہ منی بھی اصلاً پاک ہے، اگر کپڑے میں لگ گئی تو اس کو خرچ بھی سکتے ہیں اور اس کو دھل بھی سکتے ہیں، لیکن کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک اور خود امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق منی نجس ہے۔ جیسے پیشاب، پاخانہ، خون نجس ہے، ویسے ہی منی بھی کیا ہے، نجس ہے۔ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو دھلنا ضروری ہے، جیسے اور نجاستوں سے دھلنا ضروری ہے، ایسے منی کو بھی کپڑے سے پاک کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے کہ منی اور نجاستوں کے بنسبت اس کے تطہیر میں تھوڑا فرق ہے۔ منی اگر تر ہے تو اس کا دھلنا ضروری ہے، لیکن اگر کپڑے میں سوکھ گئی اور جرم والی ہے، اس کو رگڑ دیا اور چھوٹ گئی تو امام صاحب کے نزدیک بھی کپڑا کیا ہوگا، پاک ہو جائے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس سلسلے میں حدیث رسول ہے، سمجھ لیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجس نہیں، بس یہی وہ حدیث ہے کہ جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور تقریباً یہ حدیث 14 سندوں سے مروی ہے، کہ جس میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیتی تھی۔ یہ حدیث 14 سندوں سے مروی ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر شوافع اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، سمجھیں؟ کیونکہ اگر نجس ہوتی تو اس کا دھلنا اور نجاستوں کی طرح کیا ہوتا، ضروری ہوتا، لیکن ام المومنین فرماتی ہے میں کھرچ دیتی تھی اور دھلنے کا ذکر وہ نہیں کرتی ہیں۔ کبھی ہے کہ میں دھلتی بھی تھی، لیکن یہ بھی ہے کہ میں، بعض روایتوں میں ہے کہ تر ہوتی تھی تو میں دھل دیتی تھی، اور خشک ہوتی تھی تو میں اسے رگڑ دیتی تھی۔ تو اس سے انہوں نے دلیل پیش کی کہ منی پاک ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہی پہلے انہوں نے ذکر بھی کیا امام طحاوی۔ ہمارے احناف کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں منی نجس ہے، رہ گئی بات یہ کہ
ام المؤمنین کا کپڑے سے کھرچ دینا اور نہ دھلنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ منی نجس نہیں ہے، منی پاک ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نجاستیں رگڑنے سے بھی کیا ہوتی پاک ہو جاتی ہے نا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے نالین میں نجاست لگی تھی تو حکم ہوا کہ آپ اسے زمین پہ رگڑ دیجیے۔ تو جوتے میں اگر نجاست لگی ہو، خف میں لگی ہو، زمین پر رگڑ دیا جائے تو زمین سے پوچھ دینا مٹی سے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ طہارت ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ وہ نجاست جو لگی تھی وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے، بغیر دھلے پاک ہو گیا خف، تو اب وہ نجاست ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں ثابت ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ احناف دلیل دیتے ہیں کہ ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے یہ رکھا ہے، یا اللہ کی طرف سے جو سرکار نے بیان فرما دی۔ تو کہتے ہیں کہ نجاست کے پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں، کبھی دھل کے اسے صاف کیا جاتا ہے، کبھی رگڑ کے، کبھی پوچھ کے۔ جیسے شیشے میں لگ گئی نجاست تو آپ پوچھ دیجئے، شیشہ پاک ہو جائے گا، نہیں دھلیں گے تب بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجاست اب نجاست ہی نہیں ہے، نجاست ہے لیکن پاکی کے طریقے کیا ہیں؟ مختلف ہیں، کہیں مبالغہ ہے، کہیں مبالغہ نہیں ہے، کہیں پانی سے ہے، کہیں بغیر پانی، کہیں پوچھنے سے کوئی چیز پاک ہو جاتی ہے، کہیں دھلنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے یہ دلیل نہیں دی جا سکتی کہ پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہے یا رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ نجس نہیں۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ منی تر ہو اور پھر اس کو پوچھ دیا گیا ہو، نہ دھلا گیا ہو، ایسا نہیں۔ یہ تو ہے کہ تر ہے تو اس کو دھلا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اخیر میں انہوں نے عقلی طور سے دلیل بھی پیش کیا، اخیر میں بالکل جہاں یہ عقلی دلیل دیتے ہیں نا، آپ کو خلاصہ بتا دیں، آپ ملا بھی سکتے ہیں، ترجمہ تو کر سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے نا۔ اخیر میں عقلی دلیل یہ دی ہے کہ دیکھیے جتنی چیزیں حدث ہیں ان کے بارے میں ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں، مثلا پیشاب ہے، پیخانہ ہے، جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون ہے، یہ کیا ہے بتائیے؟ پاک ہے۔ جتنی چیزیں حدث ہیں جن سے وضو واجب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ پیشاب بھی نجیس ہے، پاخانہ بھی نجیس ہے، خون بھی نجیس ہے نا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غسل کے لیے جو چیزیں حدث ہیں ہے نا، جیسے منی ہے نا، تو حدث جتنی چیزیں ہیں ہم غور کرتے ہیں، منی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں حدث ہیں، چاہے وہ حدث اصغر ہوں اکبر ہوں، تو وہ نجیسی ہیں۔ تو منی بھی حدث ہے جنابت کے لیے ہے نا، یعنی غسل توڑنے کے لیے، غسل کے لیے وہ موجب ہے یہ، تو یہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ اس کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ نجیس ہی ہونا چاہیے، پاک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقلی دلیل انہوں نے دی آخر میں۔ پھر ایک صحابہ تابعین کے اقوال اور احوال بھی پیش کیے ہیں، مثلا حضرت عمر کے، حضرت ابن عمر کے، حضرت ابن عباس کے، پھر تابعین میں حضرت عطا کے، حضرت سعید بن مسیب کا ذکر شاید نہیں ہے، اور بھی بعض لوگ
وہ انہوں نے اقوال پیش کیے ہیں، احوال بھی پیش کیے ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے بقول بھی منی کیا ہے؟ ناپاک ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ دھلتے تھے، کپڑے میں منی لگتی تھی تو وہ دھلتے تھے۔ تو دھلنے کا مطلب یہی ہوا کہ وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ اس میں ذکر کیا ہے کہ کسی سفر میں تھے، حضرت عمر بن سعد شاید کہتے ہیں، عمر بن سعد بن ابی وقاص، وہ عمر بن عاص، تو ان کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر محتلم ہو گئے ایک سفر میں، فجر کا وقت تھا، تو دیکھا کہ کپڑے میں منی لگی ہے، جب اٹھے وہ تو پانی تلاشنے لگے کہ میں اس کو دھلوں گا، غسل کروں گا، تو پانی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، روشن ہو گئی۔ عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس کپڑے ہیں، آپ چھوڑو اپنا کپڑا، میرا کپڑا لے لو پہن لو، تو فرمانے لگے نہیں میں اس کو ضرور دھلوں گا۔ تو اس سے دلیل پیش کی ہے کہ ضرور دھلوں گا کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر بھی منی کو کیا سمجھتے تھے؟ نجس سمجھتے تھے، تبھی تو کہا دوسرا کپڑا نہیں لیا اور کہا میں دھلوں گا۔ ایک چیز اور اس میں سمجھانی تھی آپ کو، چلیے وہ وقت آئے گا۔ ایک حدیث تھی وہ سمجھانا تھا، اس کا جواب دینا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے 115 صفحے پہ دوسری سطر میں ہے، وہ دیکھیے گا۔ عن عائشہ انہا قالت فی المنی اذا اصاب الثوب اذا رأیتہ فاغسلہ وإن لم ترہ فانضح۔ ام المومنین نے ارشاد فرمایا ہے نا قاسم سے کہ جب کپڑے پہ تم منی دیکھو تو اس کو دھلو، اور اگر نہ دیکھو فانضح تو اس پہ پانی بہا دو یا ترشح کر دو، جو بھی مانا ہے اس کا، سمجھ لیں۔ دیکھیے اب اس میں تھوڑا سا ہمارا مسلک کیا ہے، شوافی کا کیا ہے۔ منی یا نجاست اگر کپڑے میں نظر آ رہی ہے تو اس کو دھلنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نظر نہیں آ رہی ہے تو صرف چھینٹا مارنے سے کام نہیں چلے گا، ہمارے نزدیک اس کو دھلنا کیا ہے، واجب ہے، پھر پورے کو دھلنا واجب ہے۔ نہیں پتہ چل رہا ہے کہاں نجاست لگی ہے تو دھلنا ضرور۔ حدیث میں یہ ہے کہ فانضح، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ چونکہ ایک باریک بات تھی اس لیے میں اس کو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں آئیں گی تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ دیکھیے
ایک ہے کپڑے میں نجاست کا لگنا یقینی ہو لیکن جگہ نہ معلوم ہو کہ کہاں لگی ہے. ایک یہ ہے کہ شک ہے کہ لگی ہے کہ نہیں لگی. دو بات ہوئی نا. ایک یہ ہے کہ نجاست لگی ہے، یہ یقینی ہے، معلوم ہے کہ اس میں نجاست لگی ہے، لیکن مثلا خشک ہو گئی ہے، نہیں پتہ چل رہا کہاں لگی ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ لگی ہے. مثلا رات میں لگی، معلوم تھا کہ لگی ہے، کپڑا گیلا ہے، میں یقین تھا. صبح کو خشک ہو گیا، نہیں پتہ چل رہا کہاں لگی ہے. تو اتنا تو معلوم ہے کہ لگی ہے نجاست، لیکن اس کی جگہ نہیں معلوم ہے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ بولیے. اب دھلنا ضروری ہے، اس کا پورے کا دھلنا. اب پانی بہانے سے کام نہیں چلے گا، چھینٹا مارنے سے کام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. لیکن اگر یہ شک ہو جائے کہ نجاست لگی ہے کہ نہیں لگی ہے، نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے، تو یہ اب باب الوساوس میں سے یہ شک ہو گیا. اور شک کی صورت میں پھر کیا؟ پھر ترشح ہے. کیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پیشاب کی جگہ پہ چھینٹا مار لیں، تاکہ اگر کچھ وسوسہ بھی پیدا ہو کہ نجاست تو نہیں نکلی ہے تو پھر دل ہی اس کا جواب دے دے نہیں وہ نجاست نہیں، وہ پانی ہے جو میں نے چھینٹا مارا، تاکہ وسوسہ ختم ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حدیث جو آپ نے ام المومنین کی پڑھی کہ فرماتی ہیں کہ اذا رأیتہ فاغسلہ وإن لم ترہ فانداہ، نہ نظر آئے تو تم اس پر ترشح کر لو. تو یہ کس صورت میں ہم محمول کرتے ہیں اس کو بتائیے؟ یہ شک کی صورت میں. ہاں، کہ تمہیں شک ہو کہ یار لگی کہ نہیں لگی، تو تم اپنا چھینٹا مار کے اپنا شک کیا کرو، دور کر لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. اور اگر نہیں جگہ نہیں معلوم ہے لیکن یقین ہے لگنے کا، تو پھر ہمارے نزدیک ترشح سے کام نہیں چلے گا، اس کا پورا دھلنا کیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے. تھوڑا سا کہیں کچھ چھوٹ رہا ہوگا جزوی چیز، تو وہ آپ کو سمجھ میں آ سکتی، تو ترجمہ کر سکتے ہیں. جی ہاں، دھلنا پڑے گا چادر کو. آپ کہہ رہے معلوم ہی نہیں کہاں لگی ہے. ارے چار کونا ہے یہ معلوم ہے نہیں، چاروں کونوں میں، تو چاروں کونا دھل دیجیے. اب اس کا محل کونا ہی ہو گیا نا بھائی. یہ معلوم ہے کہ کنارے لگی ہے، لیکن چاروں کناروں میں سے کس میں لگی نہیں معلوم، تو چاروں دھل دیجیے، چاروں کنارہ. پھر تو پوری چادر دھلنے کا حکم نہیں ہوگا. نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھی آیا ہے مسئلہ تھوڑا سا، لیکن آپ جو پوچھ رہے ہیں کونے والی بات، وہ کونے والی بات نہیں ہے، لیکن لحاف والی بات. اس میں ایک حدیث آئی ہے، دیکھیے وہ آپ کو شاید مل جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا یصلی فی لحف النساء. کہاں ہے دیکھیے ذرا سا، ہو سکتا ہے الفاظ کچھ میں نے بدل دیا، اجازت تو نہیں ہے بدلنے کی. دیکھیے حدیث آئی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے لحاف میں نماز نہیں پڑھتے تھے. لحاف کا مطلب ہمارے یہاں کا جو لحاف ہے وہ نہیں ہے کہ 8 کلو روئی اس میں بھری ہوئی ہے، تو کیسے کوئی نماز پڑھے گا اس میں. یہاں تو بھائی ٹھنڈک بہت پڑتی ہے، وہاں ٹھنڈک کہاں پڑتی ہے؟ مدینہ شریف میں کچھ تھوڑی سی پڑتی بھی ہے، لیکن اب وہ اتنی نہیں جتنی یہاں پڑتی. اور مکہ میں تو خیر پڑتی نہیں ٹھنڈک. تو اب ان کا لحاف کا مطلب یہ ہے کہ سونے میں جس کو اوپر سے اوڑھتے، تو لحاف کہیں پتلا ہوتا ہے، جہاں جیسی ٹھنڈی پڑتی ہے اس اعتبار سے لحاف ہوتا ہے. جیسے چادر، یہاں چادر ہوتی ہے
تو وہاں لحاف رہتا ہوگا، تھوڑی موڑی روئی رہتی ہوگی، تو اس کو اوڑھا بھی جا سکتا، جیسے دلائی ٹائپ ہوتی ہے، تو سرکار اس کو اوڑھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے کہ اس میں سوتے تھے تو ممکن ہے کہ اس میں لگ گیا ہو کچھ، سمجھ لیں؟ تو مسئلہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن اب آپ والا کونے والا ہے، کنارے والا سمجھ رہے؟ ہاں، ملا لیجئے گا، اگر نہیں کوئی بات سمجھ میں آئے گی تو پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ خلاصہ میں نے بیان کیا، آج تقریر کر دی جس طرح ہو، یونیورسٹیوں میں جیسے پڑھا دیتے ہیں، کتاب نہیں پڑھاتے، مضمون پڑھا دیتے، تو آج مضمون پڑھا دیا۔ اب آپ لوگ کوئی اعدادیہ کے طالب علم تو ہیں نہیں، آپ لوگ سمجھدار ہو، ترجمہ کر لیا کرو۔